إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. مجلس میں تشریف فرما سبھی معزز و مکرم سامعین کرام اور معزز خواتین ملت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ویسے اللہ نے جس چیز کو بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کام کر رہی ہے. حکمت سے خالی کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر کام حکیمانہ ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی سب سے بڑی حکمت جو خود اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے اللہ کی عبادت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ اس دین کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت کسی خاص طور طریقے میں محدود نہیں، بلکہ عبادت کا دائرہ ہر چیز میں وسیع ہے. اس لیے فرمایا کہ حتی اللقمۃ تجعل فی امرأتک صدقہ، کہ وہ لقمہ جو تم اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو بھی صدقہ ہے. اور فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی صدقہ ہے. بہت بڑا دائرہ ہے اسلام میں عبادت کا. ہر چیز اسلام میں عبادت ہے اگر وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بخشش کا، اس کے درجات کی بلندی کا کہ بہت سارے اسباب بنا رکھے ہیں اس دنیا میں. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ کتنی ہی چھوٹی ہو نیکی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، خبردار کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی بھی اچھے کام کو کبھی معمولی مت سمجھنا، کیونکہ ایک ہی کام کی وجہ سے بسا اوقات آدمی جنت تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں.
اور عبادتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی فہرست بہت لمبی چوڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. یہ تمام نیکیاں ایمان کا حصہ ہیں، مومن کی خصوصیات میں نیکیاں داخل ہیں. اسی لیے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو شاخ ہے، مرکزی شاخ، وہ لا الہ الا اللہ، اور ادنا درجے کی جو شاخ ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا. دونوں شاخوں کے بارے میں آپ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے فرشتوں سے یہ کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال کے صحیفے حاضر کرو. 99 سجلن، 99 دفتر اس کے اعمال کے کھول دیے جائیں گے، اور ہر دفتر کا عالم یہ ہوگا کہ مد البصر، جہاں تک نگاہ کام کرتی ہو اتنا بڑا وہ دفتر ہے، اور سارے دفاتر ایسے کاموں سے بھرے ہوئے ہیں جن کو نیکیاں نہیں کہا جا سکتا، جو معصیتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وہ آدمی بہت گھبرایا ہوگا، بڑا پریشان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ سب تمہارے گناہ ہیں، تم اس کا اعتراف کرتے ہو؟ ہاں پروردگار عالم، یہ سب میرے گناہ ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. تمہارا کوئی عذر ہے؟ اس کے سلسلے میں کوئی معذرت پیش کر سکتے ہو؟ نہیں اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں نے گناہ کیا ہے اور میرے پاس کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی معذرت نہیں ہے میرے پاس. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک کارڈ لاؤ، کارڈ، بطاقہ. وہ آدمی کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے، میرے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، تمہارے اعمال تولے جائیں گے. اس کے 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے ہوں گے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کہے گا کہ وہ کارڈ لے آؤ. وہ آدمی کہے گا کہ یہ کارڈ مجھے کیا فائدہ پہنچائے، 99 دفتر اتنے بڑے بڑے گناہوں کے بھاری بھاری، یہ معمولی سے کارڈ اس کے مقابلے میں کیا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے یہاں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، رکھو اس کو. جب کارڈ اس پہ رکھا جائے گا تو کارڈ کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور گناہ کا پلڑا اوپر ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر اس کی مغفرت ہو جائے گی. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ کہنے والے بہت ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ اس نے کہا تھا، لیکن یہ اس کے اخلاص کی برکت ہے، یہ اس کے اپنے جذبے کی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قدردانی فرمائی. لیکن ایک نیکی اگر آدمی کے پاس اخلاص کے ساتھ موجود ہو، وہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا فیصلہ کیا ہے. عمر ابن عبید جو معتزلیوں کا بہت بڑا سربراہ گزرا ہے، اسلام میں بہت سارے گمراہ فرقے آئے، ان میں ایک فرقہ معتزلہ کا تھا. اور معتزلہ کی سب سے بڑی پرابلم، آج بھی معتزلہ کے جراثیم جگہ پہ جگہ پائے جاتے ہیں. جو منکرین حدیث ہے یا اسی طریقے سے جو نصوص کے مقابلے میں، یعنی قرآن و حدیث کے دلائل کے مقابلے میں عقلی باتوں کو پیش کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کو رد کرتے ہیں، ان سب کے ہاں معتزلہ کے جراثیم پائے جاتے ہیں. یہ بڑے خطرناک لوگ تھے، یہ اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتے تھے. شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے تحت ہوتا ہے، لیکن ان میں ایسا گروپ بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے اللہ حکیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حکمت نہیں پائی جاتی. اللہ کا کام اندھے کی لاٹھی کی طرح، جیسے جاتا گھماتا ہے، لگ گیا تو لگ گیا. یہ کہتے ہیں دیکھو اگر اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو بتاؤ کہ بچے لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں، بچے نے کیا قصور کیا، کیوں بیمار ہو جاتے ہیں.
جانور کا کیا قصور ہے؟ کیوں بیمار ہو جاتا ہے؟ کیوں لنگڑا لولا ہو جاتا ہے؟ ابھی اپنی چھوٹی سی عقل پر اللہ تعالیٰ کی ساری مصلحتوں کا احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، تفسیر میں جانے کا مقام نہیں ہے، میں صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں آپ جا کے سورہ کہف میں پڑھ لیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا کیونکہ کشتی میں سوراخ کرنا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا کیونکہ ظلم ہے۔ ایک بستی میں گئے، مہمانی طلب کی، نہیں مہمانی کیا، کہا کہ دیوار اٹھاؤ، کہا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مہمانی بھی نہیں کی اور اس بستی میں دیوار اٹھائے۔ یہ تمام چیزیں ظاہری اعتبار سے حکمت کے خلاف نظر آتی کیونکہ آدمی اپنی ظاہری عقل سے اس پہ غور کر رہا ہے، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کا ریزن بتایا، سبب بتایا، تو وہی تمام چیزیں عین حکمت بن گئی۔ آپ قرآن کی طرف رجوع کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات کب بتائی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا زبردست انہوں نے خطبہ دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زبان میں لکنت پائی جاتی تھی، جیسے خود انہوں نے فرمایا کہ لا ينطلق لسانی، اے پروردگار عالم میری زبان چلتی نہیں ہے۔ جب نبی بنایا گیا وہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دے، اب کیا فرمایا کہ ہو افصح منی لسانا، کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، زیادہ زبان آور ہیں، گفتگو کا بڑا سلیقہ ہے ان کے پاس۔ اور فرعون نے بھی کیا کہا تھا تانا دیتے ہوئے، لا یکاد یبین، یہ ایسا آدمی جو اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ پروردگار عالم میرا شرح صدر فرما دے، میرا معاملہ آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ لیکن اللہ نبی تھے، اللہ نے تاثیر دی تھی۔ تاثیر میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور عمل کی بنیاد پر یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور انبیاء سے زیادہ سچا عمل کرنے والا، سچا اخلاص رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تقریر کی تو لوگ رونے لگے، بڑا زبردست اثر ہوا۔ تو کسی آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آج سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم دیتا ہے۔ تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ بھائی میں ہی ہوں، یعنی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہی میرے پاس آتی ہے، علم میرے پاس زیادہ ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ، جائیے میرا ایک بندہ وہاں پر ہے، اس سے ملیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور علم کتنی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دونوں سمندر میں پہنچے تو ایک پرندے نے ٹھونگ مارا سمندر میں، کہا کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ اس پرندے نے سمندر سے کتنا نکالا، کتنا سمندر سے ایک ٹھونگ میں پرندے کتنا آئے گا، کتنی بوندیں آئیں گی؟ کہا کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے اور تمہارے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی، ہمارے تمہارے علم میں کوئی وسعت اور کشادگی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اہل بدعت کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقل کے زام میں قرآن اور سنت کے نصوص کو جمع نہیں کرتے، بس ایک دھوکہ کھا جاتے۔ تو عمر ابن عبید اس نے کیا کیا کہ ایک مجلس لگی ہوئی بیٹھا تھا، تو کہا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کہا کہ اگر اللہ نے کہا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی تو میں کہوں گا تو نے قرآن میں کہا کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم،
کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو نے کہا، ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، اس نے کہا، اور اگر اللہ نے پلٹ کر یہ کہہ دیا کہ تو نے یوں کیوں نہیں پڑھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ کیوں نہیں تو جب اللہ کہے گا تو کیا جواب دے گا؟ فبہتا، مبہوت اور ہکا بکا ہو گیا، اس بچے کا جواب نہیں دے پائے۔ بدعتیوں کی مثال ایسی ہوتی کہ وہ صرف اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں اور نصوص میں سے اتنا لیتے ہیں جتنا ان کو مطلب ہوتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ جو کہا گیا اس کو معاف کر دے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طریقے سے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے۔ اس نے کہا لَيُمِيتَنَّ هَذَا الشَّوْكَ عَنِ الطَّرِيقِ لَا يَضُرُّ مُسْلِمًا، کہ آج میں ان کانٹوں کو راستے سے ہٹا کر ہی دم لوں گا، کہیں کسی مسلمان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں کوئی مسلمان اذیت کا شکار نہ ہو جائے، بیچارہ میرا بھائی۔ بس اس نے اپنی کمر کسی اور پورا راستہ صاف کر کے کانٹے کو بغل کر دیا۔ فشکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس کام کی قدر افزائی فرمائی اور اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحیم و کریم، بے پناہ معاف کرنے والا اور بے پناہ ثواب دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسنۃ بعشرۃ امثالھا الی 700 ضعف، کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ کے یہاں 10 گنا ہوتا ہے اور 10 گنا سے 700 گنا تک ہوتا ہے۔ اور بعض نیکیاں اتنی بھاری ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی گناہ کا حساب نہیں ہوتا، وہ بے حساب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ دوں گا وہ کوئی نہیں جانتا ہے، کتنا بڑا بدلہ دیا جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ سب سے معمولی جنتی کو جانتے ہیں آپ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ دے گا؟ کہے گا کہ دنیا، پوری دنیا اور اس جیسے 10 گنا اور بڑی جائیداد تیری ہے، جا۔ اتنی بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ ایک معمولی، جو سب سے معمولی جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جس مرد نے یا جس عورت نے عمل صالح کیا ایمان کے ساتھ، فلنحینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے، خیر والی، برکت والی، رحمتوں والی، کامیابیوں والی، کامرانیوں والی۔ طیبتاً کا مطلب یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جتنے بھی اچھے کام وہ کرتے تھے ہم ان کا بہترین بدلہ ان کو دیں گے، بہترین بدلہ ان کو دیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ جس نے بھی مرد عورت میں عمل صالح کیا حالت ایمان میں، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں بے حساب ان کو رزق دیا جائے گا، بے حساب اللہ تعالیٰ اس میں روزی دے گا۔ اور نیکیاں میرے بھائیوں اس کا کوئی شمار نہیں۔ میں نے بتایا کہ ہر چیز عبادت کے دائرے میں ہے، ہر چیز نیکی کے دائرے میں ہے،
اگر آپ کے دل میں اچھا جذبہ ہے، اور کبھی کبھی ایک ہی کام میں آپ کئی اجر پا سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی، اور پہلے آتش پرست تھے، پھر عیسائی کرسچن بنے، پھر اس کے بعد جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بڑی تپسیا کی انہوں نے، اسلام تک آتے آتے بڑی محنت، کئی ہاتھوں میں بیچے گئے، غلام بنے، مار کھائی، گالیاں سنی، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کے مطابق خندق کے موقع پر، جنگ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی تھی مدینے کے ارد گرد، انہی کے مشورے سے۔ بڑے سوجھ بوجھ والے آدمی تھے، اور دین کی فہم بھی اللہ نے بے حساب ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، وہ حضرت ابو دردہ کی بیوی کو دیکھا کہ بڑی بکھری بکھری سی ہیں، اجڑی سے لگ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو فرمایا کہ کیا بات ہے، تم نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی؟ کہا کہ کیا کرے، تمہارے بھائی کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بندہ، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اپنی روزے نمازوں سے فرصت نہیں اس کو، اور میری کیا ضرورت ہے اس کو؟ کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آئے تو کہا کہ کھانا ان کو کھلا دیا کہ نہیں؟ کہا نہیں، کھانا تو نہیں کھایا ہے۔ کہا تم کھا لو بھائی۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں روزے سے۔ کہا بیٹھو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ، چپ چاپ بیٹھے کھانا کھاؤ۔ روزہ ان کو توڑوا دیا اور کھانا کھایا۔ پھر اس کے بعد رات ہوئی، کہا تم سو جاؤ۔ آپ کیا کریں گے؟ میں نماز پڑھوں گا۔ نہیں، سو جائیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عادت لگی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، پھر اٹھے۔ کہا کیا کرنا ہے بھائی؟ نماز پڑھنا، نہیں سو۔ کئی مرتبہ اسی طرح ہوا، سلا دیتے تھے۔ تہجد کا وقت ہوا تو کہا اٹھو چلو نماز پڑھو۔ حضرت ابو دردہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا، اور حضرت سلمان نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ان لربک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا، کہ دیکھو بھائی، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے۔ آت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو حق دو۔ یہ نہیں ہے کہ ڈس بیلنس کر دو اپنی زندگی میں، عبادت کر رہے تو عبادت عبادت عبادت، یعنی نماز روزہ تلاوت اسی میں لگے ہوئے ہیں، بیوی بچے چاہے جہاں بھی جائے، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ کہا کہ سیدھے راستے پہ چلو، بیوی بچوں کا بھی خیال کرو۔ یہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے تو کہا سلمان فارسی نے ایسا بتایا ہے اللہ کے نبی؟ کہا صدقہ سلمان، سلمان نے صحیح بات کہی۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدائن کے گورنر تھے، مدائن کے گورنر، بڑے حکیم آدمی تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھائی کوئی جاپانی کو آپ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ جاپانی، کیونکہ ان کا چہرہ اسی ڈھنگ سے بنا ہوتا ہے۔ کسی آپ چائنیز کو دیکھیں گے تو کہیں گے چائنیز۔ یورپ کا کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے گا آپ کہیں گے یورپین ہے۔ امریکہ کا کوئی آدمی آپ کو نظر آئے گا تو آپ پہچان جائیں گے امریکن ہے۔ بعض ملکوں کی شناخت آسانی کے ساتھ ہو جاتی، اسی طرح ایران کے لوگ بھی پہچانے جاتے، گورے گورے لال لال ہوتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں کیا تھا، اسلام کی فتوحات بڑھ رہی تھی اور تمام لوگ اسلام میں آ رہے تھے، کچھ غلام بن کر کے، کچھ مسلمان ہو کر، کچھ قیدی بنا کے پکڑے ہوئے لائے جاتے تھے۔ وہ عام طور پہ غلام فارسی ہوتے تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے اپنے گھوڑے کے لیے چارہ خریدا اور چارہ خریدنے کے بعد کہا اے فارسی ذرا، ہاں حضرت بتائیے کیا کرنا ہے؟ اس کو اٹھاؤ، چل، رکھ لیا سر پہ، چلے۔ جیسے بستی میں داخل ہوئے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جس کو دیکھو السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ یہ آدمی بڑا تعجب میں پڑا کہ کس اللہ کے بندے کے سر پہ میں نے رکھ دیا، پوری بستی اس کو سلام کر رہی ہے، جو بھی دیکھو السلام علیکم کر رہا ہے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی حضرت سلمان فارسی
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لائیے میں آپ کا بوجھ لے چلتا ہوں۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی۔ سلمان فارسی مشہور تھے، گورنر تھے وہاں کے، دیکھا نہیں تھا چہرہ لیکن نام تو جانتا تھا، تو بڑا گھبرایا، کہا حضرت معاف کر دیجئے، بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے بہت بھاری جرم کیا، آپ جیسے آدمی کے سر پہ اتنا بڑا بوجھ لا دیا، لائیے میں لے چلتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں، اب یہ بوجھ نہیں اترے گا، یہ تو اب تمہارے گھر میں ہی اترے گا، وہیں جا کے اتاروں گا۔ گھر میں پہنچے، اتارا، اس کے بعد کہا کہ میاں تم کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھو میں نے اس کام سے 3 طرح سے ثواب کی نیت کی ہے، مجھے 3 طرح سے ثواب کی امید ہے اسی ایک کام میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ذریعہ میں نے اپنے نفس کے غرور کو توڑ دیا۔ بہت سے صحابہ اسی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ پورے یہودی ان کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو رہا ہوں لیکن یہودیوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم بہتن، یہ بڑی بہتان تراش قوم ہے، اور ابھی کچھ یہودی آنے والے ہیں، میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ میرے بارے میں خالی ان سے پوچھئے میں کیسا ہوں اور ان کے درمیان میری حیثیت کیا ہے۔ جب لوگ آئے یہودی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیف فیکم ابن سلام، کہ ابن سلام تمہارے درمیان کیا حیثیت رکھتے؟ کہا کہ سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا، کہ وہ تو ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے اچھے آدمی ہیں، سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ وہ باہر نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہا شرنا وابن شرنا۔ باہر نکل کے جب کلمہ پڑھا تو کہا یہ تو سب سے برا آدمی ہے ہمارے درمیان اور سب سے برے آدمی کا بیٹا بھی۔ کہا اللہ کے نبی دیکھا آپ نے کہ کتنی بہتان تراش قوم ہے، جب اس کے ہاں میں ہاں ملاؤ تو کہتا سب سے اچھا آدمی، اور جب حق کی پیروی کرو تو کہتے سب سے برا آدمی۔ وہ یہ بھی لکڑی کا گٹھڑ لے کے باہر نکلتے۔ ارے حضرت اللہ نے آپ کو اتنا مالدار بنایا ہے، کیا ضرورت ہے گٹھڑ ڈھونے کی؟ کہا ارے بھائی میرے نفس میں کچھ خیال آیا کہ شاید میں کچھ بڑا ہوں، تو اس بڑائی کو مارنے کے لیے میں گٹھڑ لے کے گھوم رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر کے گورنر بنائے گئے تو اپنے سر پہ لکڑی رکھتے اور کہتے بھائیو گورنر صاحب کو راستہ دو، اپنے امیر صاحب کو راستہ دو۔ یہ سب نفس کو توڑنے کا، نفس کے اندر جو بڑائی اور اپنی عظمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور سے ایسے لوگ جن کو چاروں طرف سے لوگ پوچھنے والے ہوں، چاروں طرف سے جن کی پذیرائی ہو، وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ذریعہ میں نے اپنے نفس کے کبر کو توڑا اور مجھے امید ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی اور مجھے امید ہے کہ مسلمان بھائی کی مدد کرنے پر اللہ مجھ کو اجر دے گا۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم مجھے نہیں پاتے تو مجھ سے کوئی کمزور مسلمان تمہارے ہاتھ میں لگتا اور اس کے سر میں تم رکھ دیتے تو میں نے اپنے کمزور مسلمان بھائی کو بچایا ہے، اس میں میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ نیکیاں کمانا ایک ایک بات میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ نیت بھی سب سے بڑی نیکی تو نیت کی ہوتی ہے میرے بھائی۔ اگر آپ مسجد میں آئے اور مثال کے طور پہ آپ وضو کر کے آئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ نے نیت کی تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی، دونوں کی نیت ایک ساتھ کر لی، تو اب آپ کو ایک تو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا ایک نماز کا، اور 2 نیتوں کا ثواب ملے گا۔
ایک نماز کا ثواب اور دوسرے 2 نیتوں کا ثواب ملے گا. اور یہ نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب پختہ نیت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما الدنیا لاربع نفر، کہ دنیا 4 آدمیوں کی ہوتی ہے. دنیا 4 آدمیوں کی ہوتی ہے. رجل آتاہ اللہ علما ومعلا فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل. ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا. سب سے بڑی دولت دنیا میں علم کی. اس سے بڑی میرے بھائیوں انسان کے لیے کوئی دولت نہیں، کیونکہ علماء کا درجہ سب سے بڑا اس لیے ہے کہ عالم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. اپنی ایک ایک گناہ کا بھی حساب رکھتے ہیں. گناہ کا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنی بیوی کے اخلاق میں اور اپنے جانور کے اخلاق میں بھی پاتا ہوں. حضرت حسن بصری یا حضرت ابن سیرین کی کسی شاگرد نے کہا کہ ان کے گناہ بہت تھوڑے ہوتے تھے اس لیے ان کو سب یاد رہتا تھا، اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے کہ اس کو یاد رکھنے کی کہاں طاقت. تھوڑے گناہ ہوتے تھے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ کیا 40 سال کے بعد اس کا اثر پایا. کب؟ جب ان کے اوپر قرض چڑھ گیا اور دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، محتاج ہو گئے، پریشان ہو گئے. تو کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا. وہ گناہ کیا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو کہہ دیا تھا اے مفلس، اے فقیر. کہا کہ اسی کا اثر مجھ کو معلوم ہوتا. اور ایک بات جان لیجیے کہ جہاں نیکیاں انسان کو فائدہ دیتی ہے وہاں گناہوں کے نقصانات بھی بے شمار. کیونکہ اس کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں ہے تو اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ گناہ بھی رائگاں نہیں جاتے، گناہوں کے اثرات ظاہر ہوتے، اس لیے آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کو مال دیا، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے. جہاں چاہتا ہے خرچ کرنا سب سے پہلے سوچتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا کہ اللہ ناراض ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مال ہے جہاں چاہیے خرچ کر دیجیے، نہ. مال آپ کے پاس ایک امانت، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت، اور اس امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم اپنے مال کو تم نے کیسے کمایا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ نہیں کہ جہاں سے چاہو کما لو اور جہاں چاہو خرچ کر دو اور جس کو چاہو خرچ کرنے کے لیے دے دو. آدمی ایک مولوی صاحب ایک شیخ صاحب کو نصیحت کر رہے تھے کہ بھائی شادی بھی آپ کے ہاں ہونے والا ہے، اللہ کے بندے دیکھو بہت سارے سیٹھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس میں لاکھ روپے کا اسٹیج کی سیڑھی لاکھ روپے کی بناتے، 2 لاکھ روپے کی. اسٹیج نہیں، اسٹیج تو لاکھوں لاکھ کا بنتا ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے دنیا بھر کا، نہ جانے کتنے انواع اقسام کے کھانے، بعض لوگ آرکیسٹرا لاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کام ہوتا. اس اللہ کے بندے نے سمجھایا کہ دیکھیے آپ ایک اچھی مثال قائم کیجیے اور زیادہ فضول خرچی مت کیجیے شادی بیاہ میں، تاکہ نمونہ ہو لوگوں کے لیے. کہا چلو تم ملا لوگوں کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو لگتے ہو نصیحت کرنے کے لیے. جس کو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تمہارے پاس ہے نہیں تو کیا خرچ کرو گے؟ تو جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کی عقل بھی جو ہے بہت آسمان پہ اڑنے لگتی ہے.
وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا عقل مند ہوں اور میرے برابر کوئی حکیم اور دانا نہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے۔ اور یہ تمام ان لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے جن کے ہاں ایمان نہیں ہوتا یا ایمان بہت ان کا کمزور ہوتا ہے۔ فرعون سے جب قارون سے ان کی قوم کے نیک لوگوں نے یہ کہا کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کہ فرعون اے قارون جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس میں سے تو کچھ دے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت بنانے کے لیے کچھ خرچ کر لے، اور جو تیرا دنیا کا حصہ اس کو فراموش مت کر، دنیا کا جو فائدہ اٹھانا وہ اٹھا لے۔ اور وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ایسے تو بھی اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، محلے والوں پر احسان کر۔ احسن کما احسن اللہ علیک۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ چلو بڑے آئے نصیحت کرنے والے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب میری ہنر کا نتیجہ ہے، میری ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، میں جانکار ہوں اس لیے میرے پاس یہ مال آیا، میں جانتا ہوں کیسے کمایا جاتا ہے پیسہ۔ جب آدمی کے پاس بہت پیسہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کمانے کا ہنر معلوم ہے۔ یہ ظالم نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوا، وہ پہلے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ چکا ہو تو ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے شقیٌ و سعید، کہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، کیا کھائے گا کیا کمائے گا سب لکھ دیا جاتا ہے، وہ کتنا ملنے والا وہ سب لکھ دیا جاتا ہے، نہ اس سے 1 روپیہ زیادہ ہوگا نہ اس سے 1 روپیہ کم ہوگا، جتنا اللہ لکھا اتنا ملنے والا، چاہے عقل مند ہو چاہے بیوقوف۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ بنادا ہم چنا روزی رسالت کہ دانا اندرا خیرہ بمانت، کہ نادانوں کو ایسے راستے سے روزی دیتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند حیران ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھا چھاپ آدمی کے بعد بڑے بڑے پی ایچ ڈی لوگ تلقی کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میرے بھائیوں، تو فرمایا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مال پر آپ کا ایسا اختیار نہیں ہے کہ جیسے چاہیں آپ خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنا رہا ہوں، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ثلاث یدعون فلا یستجاب لهم، 3 آدمی ایسے ہیں جو دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا نہیں قبول ہوگی۔ رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلق، ایک تو ایسا آدمی جس کی نکاح میں کریکٹر لیس عورت، بدخلق عورت، برے اخلاق والی، اور وہ اس کو طلاق نہ دے، ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہو۔ اور دوسرا رجل کان لہ علی رجل دین فلم یشہد علیہ، ایک آدمی دوسرے آدمی کو قرضہ دیا لیکن کوئی گواہ نہیں بنایا۔ اور تیسرا آدمی کون فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ رجل آتا سفیہا مالہ واللہ یقول لا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، تیسرا وہ آدمی جس نے کسی نادان کو اپنا مال دیا، کسی نادان کو اپنا مال دیا، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا ہو، چاہے وہ اس کا بھائی ہو۔ نادان کون ہے؟ بیوی کو دیا، کیا کرتی ہے؟ بازاروں میں بیگ جھلاتے ہوئے کھٹ اونچی سینڈل پہنے ہوئے، ننگا کپڑا پہنے ہوئے گھوم رہی ہے، اور مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہوتی ہے دوسروں کو بھی مائل کرتی، اپنا ایمان برباد کرتی ہے دوسروں کے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالتی، تباہی و بربادی پھیلاتی رہتی ہے معاشرے میں۔ وہ پیسہ دیا، ہر روز نیا زیور، ہر روز نئی ساڑی، ہر روز نیا فساد، ہر روز نئی سیڑھیاں، سب فساد کے ذریعے۔ بیٹے کو دے دیا، کہتے 5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید گئی، اب پورے سڑکوں میں لوگوں کو ڈراتا پھر رہا ہے، ٹکریں مارتا پھر رہا ہے،
50,000 کا موبائل خرید دیا، بلو فلمیں دیکھتا ہے، بربادی کہ جتنے آثار ہیں وہ سب اپنے گھر میں لے آ رہا ہے، کیا ہوگا نتیجہ؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بہت معمولی سمجھتا ہے اس بات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ نادانوں کو اپنا مال مت دو، کہ جس کو اللہ نے تمہاری معیشت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ایسا نہیں کہ مال میں تم جو چاہو وہ کرو۔ وہ فرمایا کہ یتقی فیہ ربہ، یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، اور یصل رحمہ، اپنے رشتہ داریوں کو، اپنی رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس رشتے کو پیدا کیا تو عرش کے پائے تھام کے کھڑا ہو گیا اور کہا ھذا مقام العائذ بک، اے پروردگار عالم، یہ وہ مقام ہے جہاں کھڑا ہو کے تیری پناہ مانگنے والا تیری پناہ مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں۔ کیا سمجھے؟ رشتہ داریوں کی بات بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے اللہ اس کو جوڑے گا، اور جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ تو اس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں بڑھوتری ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس سے مال میں اضافہ ہوگا، عمر میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسری بات کیا فرمایا؟ کہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مد نگاہ رکھتے ہوئے حق کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے۔ وہ ایسا آدمی کیا فرمایا؟ بافضل المنازل، سب سے اونچے درجے پر ہے، جس کے بعد علم بھی ہے، مال بھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، مال میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنے والا ہے، تو سب سے بڑا درجے کا آدمی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی اس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں، علم ہے لیکن مال نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے لو کان لی مال لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح کام کرتا، میں بھی مسجدیں بناتا، مدرسے بناتا، اسکول قائم کرتا، سڑکیں بنوا دیتا، بیواؤں کی خبرگیری کرتا، یتیموں کے آنسو پوچھتا، اور اچھے اچھے کام کرتا جیسے فلاں آدمی کرتا ہے۔ اس کے بعد مال نہیں ہے، خالی آرزویں ہی آرزویں، تمنائیں ہی تمنائیں ہیں، اور اس کے ارادے ہی ارادے ہیں، لیکن رب کی پذیرائی تو دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں، دونوں اجر میں برابر ہیں، ایک کر کے پاتا ہے اور ایک ارادہ کر کے پاتا ہے، دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اور تیسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا ولم یعطہ علما، ایسا آدمی کہ جس کے بعد مال ہے لیکن علم نہیں، فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِيهِ، وہ اس میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اور اللہ سے نہیں ڈرتا، رشتہ داریوں کو نہیں جوڑتا، مال کو ناحق خرچ کرتا ہے۔ اب بتاؤ، جو کہتے ہیں صاحب مجرا کرواؤں گا، وہ ایسا مجرا کرواؤں گا کہ دنیا دیکھے، ایسا آرکسٹرا لگواؤں گا کہ دنیا دیکھے، ایسے طوائفیں نچواؤں گا کہ ساری دنیا میں دھوم مچ جائے گی، ایسی شادیاں کروں گا کہ دنیا میں لوگ انگشت بدندہ رہ جائیں، دوستوں کو لے کر بیئر باروں میں جاؤں گا، دنیا کہے گی کہ ہاں سخی یہ ہے، فیاض یہ، ظلم و زیادتی، رشتہ داریوں کو توڑنا اور زمین میں فساد مچانا، یہ اس کا کام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بأخبث المنازل، یہ سب سے برے درجے کا آدمی، سب سے خراب آدمی ہے۔ لیکن چوتھا آدمی کون سا ہے؟ فرمایا کہ رجل لم یعطہ اللہ مالا ولا علما، چوتھا آدمی وہ ہے جس کے بعد نہ مال ہے نہ علم ہے، مال بھی نہیں علم بھی نہیں، لیکن کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد تمنائیں بہت بڑی بڑی ہے۔ کیا بڑی بڑی تمنائیں ہیں؟ ارے میرے پاس مال ہوتا نا تو میں بھی تو ایسے کرتا، دوست تجھے بیئر بار لے چلتا اور ایسا مجرا دکھاتا کہ کیا بات تھی۔ دیکھا آپ نے؟ اس کے بعد بھی خالی تمنائیں ہی تمنائیں ہیں، آرزو ہے آرزو ہے۔ روز ایک ایک لڑکیاں بدلتا میں، جو میرے پاس پیسہ ہوتا تھا میں بھی ایسی ایسی کاریں بدلتا، عورتیں بدلتا، سب کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ پکا ارادہ ہو گیا کہ اگر مال ہوتا تو ایسے کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، کہ یہ دونوں گناہ میں برابر ہے، یہ دونوں گناہ میں برابر ہے، وہ کر کے اور یہ بغیر کیے ہوئے، خالی پکا ارادہ کرنے کی بنیاد۔ آپ دیکھ لو جو حدیث میں آیا کہ آدمی جب تک گناہ نہیں کرتا وہ نہیں لکھا جاتا، وہ اس گناہ کے بارے میں جس کے بارے میں خالی سوچا اور جس کے بارے میں پکا ارادہ کر لیا، خالی وہ اسباب مہیا نہ ہونے کی بنیاد پہ گناہ نہیں کیا تو وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت بھی بہت بڑا عمل ہے، بلکہ سب سے بڑا عمل نیت کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کی درستگی کا خیال رکھو اور نیتوں کو پہلے صحیح کرو کہ جو بھی کام ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہو۔ اخلاص کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، وہ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، سب سے بڑی نیکی جو توحید کے بعد انسان کو اللہ نے دی ہے، اس سے بہت ساری نیکیاں ہیں، اور اللہ کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ فرائض، فرائض سے بڑا اللہ کی قربت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ اور فرض حج، اس کا جو درجہ ہے اتنا درجہ کسی عبادت کرے، یہ سب اونچے درجے کی عبادتیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ برابر نفلی نمازوں کے ذریعہ میری قربت حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن مجتنبت الکبائر، کہ پانچوں وقت کی نمازیں اور رمضان سے لے کر رمضان تک کا روزہ اور جمعہ سے جمعہ، یہ تمام بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہ سے بچتا ہے۔ سب سے بڑی جو نیکی آدمی کے دفتر میں ہے وہ میرے بھائیوں نماز کی نیکی۔ ایک سجدہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی، اور نماز کی نیکی سب سے بڑی نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، دن کے دونوں حصوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے بعض حصوں میں۔ اس میں علماء کرام نے پانچوں وقت کی نمازوں کو شامل کر کے بتایا ہے کہ یہ پانچوں وقت کی نمازیں اس میں شامل ہیں، اور فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ صحیح روایت میں آیا ہے، متعدد لوگوں نے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے ایک عورت کو
باغ میں تنہا پایا، باغ میں تنہا پایا. ذرا غور کیجیے گا میرے بھائی. آج آدمی کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، عورتوں کے گھومنے میں سفر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور جو بہت اونچے خیال کے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا ایک استاد تھا مصری، مصر والے بہت روشن خیال ہوتے جو دیندار نہیں ہوتے. وہ کہتا کہ تم ملا لوگ ہر بات پہ خالی قدغن لگاتے رہتے، اور میری جو بھاوج ہے وہ رات میں سوتی اس کا پورا کپڑا اٹھا رہتا ہے. میرے یہاں تو کبھی بدنیتی نہیں پیدا ہوتی، میں تو اس کا کپڑا نیچے کر دیتا ہوں. اور تم لوگوں کی نیت ہمیشہ خراب رہتی ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو. پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو، ساری دنیا کو پردے میں ڈال دو. تو آدمی یہ کہتا ہے، آج بھی اگر کہیے آدمی سے کہ بھیا نماز پڑھ لو اللہ کے بندے، بھائی صاحب ذرا داڑھی رکھ لیجئے، تو میں چلو چلو میں تم سے زیادہ متقی ہوں، تم سے زیادہ میرا تقویٰ ہے. لیکن یہ تقویٰ اس کا کتنی گہرائی کے اندر بیٹھا ہوا، کبھی باہر آتا نہیں. یہ عجیب و غریب تقویٰ ہے کہ ہمیشہ اندر ہی رہتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نکلتا، وہ تھیلی میں بند رہتا ہمیشہ. اب بتاؤ میرے بھائیوں کتنی خطرناک بات ہے. اللہ کے نبی نے اب یہاں بعض نئے نئے مفتیان کرام پیدا ہو گئے ہیں، کہتے نہیں صاحب عورتوں کو سامنے بیٹھا کے گھنٹوں لیکچر دیتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابھی دیکھو نا قرآن مجید پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نبی کی بیویاں سب سے زیادہ مسلمانوں کی نگاہ میں مقدس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں مومنوں کی. جتنا تقدس کا جذبہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہوگا، دوسروں کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا گیا کہ جب کوئی سامان مانگو کہ گلاس دے دیجئے، برتن دے دیجئے، روٹی دے دیجئے، کتنی دیر لگے گی مانگنے اور دینے کا وقفہ کتنی دیر کا ہے؟ کہ بھائی ایک کاپی اٹھا کے دے دو، ایک بوتل اٹھا کے دے دو، 5 منٹ مان لو، 10 منٹ مان لو، 15 منٹ مان لو. حالانکہ یہ کام 1-2 منٹ کا ہے. فرمایا کہ یہ کام کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے کرو. لیکن یہاں کیا کہتے صاحب، سامنے بیٹھ کر لیکچر دیتے رہیے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اور صوفیوں نے تو حدیث ہی کر دی. فرمایا کہ النظر الی الوجہ الحسن زیادۃ فی البصر، کہ خوبصورت چہروں کی طرف دیکھنے سے آنکھ کی بینائی بڑھ جاتی. اور میرے بھائی اب آدمی ٹٹولتا پھرے، یہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے. وہ یہاں پر فرمایا، صحابی فرماتے ہیں کہ عورت تنہائی میں ملی، پس ہے اللہ کے نبی میں نے اس سے ہر کام کیا، اس کو چما بھی، اس کو چمٹایا بھی، اور خالی زنا کرنے کے سوا باقی سب کام میں نے کر لیا. اب میرے ضمیر نے ملامت کیا، آپ مجھ پہ حد قائم کریں، جو سزا آپ کو دینا دیجیے، میں آپ کی خدمت میں ایک مجرم حاضر ہے. اس نے زنا نہیں کیا، لیکن ظاہری جو کام ہیں وہ سارے ہو گئے. آپ بتائیے، صحابہ کی جماعت مقدس ترین جماعت، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت ہے. اور مجھے یاد آیا کہ مفسر نے لکھا ہے کہ لقد علمنا المستقدمین منکم والمستاخرین. قرآن کی جو آیت ہے کہ ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے. تو اس کے شان نزول میں محدثین وہ مفسرین نے لکھا ہے، اور صحیح روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ ایک عورت بڑی خوبصورت تھی اور بڑی حسین تھی جو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ ایک دم اگلی صف میں بھاگ جاتے تھے تاکہ اس کا آمنا سامنا نہ ہو، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ، ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں منافق لوگ بھی تھے، اس بات کو دھیان میں رکھیے. اور منافق بھی مسجد میں آتے تھے، منافق لوگ بھی مسجد میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. خود اللہ نے کیا فرمایا
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو ان پر الٹ دیتا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو منافق کی بھی ہمت نہیں تھی کہ مسجد سے غائب ہو جائے۔ بھائی بتاؤ کہ بڑے بڑے مومن لوگ مسجد سے غائب رہتے، اور کتنے لوگ تو رات کو 3 بجے تک خوب زوردار دھواں دار تقریریں کریں گے اور فجر کی نماز غائب ہو جائے گی، ظہر کی نماز میں بھی نہیں پہنچے، پڑے سو رہے ہیں آرام سے۔ کیا حاصل ہے ایسی تقریروں کا، اور کیا حاصل ہے ایسے جلسوں کا کہ لوگ جلسے سن رہے ہیں، جلسے بھی اب کانوں کی عیاشی بنتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سنتے بہت تھوڑا تھے، عمل بہت زیادہ کرتے تھے، اور ہم سنتے زیادہ ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربک۔ تو جب ان صحابی نے یہ بات کہی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میاں اللہ نے تمہارا پردہ رکھ دیا تھا تو تم بھی پردہ رکھتے، یہاں آگے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ آدمی پلٹ کے چلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، کہا ردوا علیہ، اس کو لوٹاؤ۔ فرمایا میاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، وہ قرآن یہ ہے کہ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نمازیں قائم کرو دن کے دونوں طرف حصوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ گناہ ہو جائے یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہو اور پھر نیکی کرو، جان بوجھ کے گناہ مت کرتے رہو۔ ہو جائے اگر گناہ غلطی سے تو پھر کیا کر لیا کرو، نیکی کر لیا کرو۔ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گناہ اس سے مٹ جائے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ لہٰذا کر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکی کا کام کر لیا کرو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت کی بات۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ نیکیوں میں نماز۔ نماز کیا ہے؟ قرۃ عیون الموحدین، یہ تمام توحید والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ اور جب حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، وضو کراتے کراتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ربیعہ تم مجھ سے کچھ مانگو۔ مطلب آپ کی تھی کہ بھائی سب لوگ آتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب خصوصیت تھی کہ آپ نے کبھی نہ نہیں کہا، جو بھی چیز آپ کے پاس تھی آپ فوراً دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ، ایک عورت نے دیکھا کہ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جب پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو بیچاری جلدی جلدی کپڑا اس نے بنا، تیار کیا، بہت اچھا کپڑا، اور چاؤ سے بن کر لائی اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کا مزاج بھی بڑا عجیب تھا، اللہ کے نبی کو جب وہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کو کوئی ضرورت ہے تڑپ جاتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ سب بے پناہ اضطراب کا شکار ہو جاتے تھے۔ ایسی محبت کرنے والی قوم دنیا میں نہیں پائی جائے۔ تو اس عورت نے لا کر کپڑا دیا بن کر، اللہ کے نبی نے اس کو پہن لیا، اور پہن کے مجلس میں آئے، بس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دھڑ سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کپڑا مجھے دے دیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے بیٹھو. بات کی اور گئے آپ گھر میں. آپ نے اپنا وہی پرانا کپڑا پہن لیا اور اسے اتارا اور اس آدمی کو دے دیا کہ بھائی لے جاؤ. لوگوں نے اس کو پکڑ کے بڑی ملامت کی کہ تو جانتا تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کپڑے نہیں تھے. وَأَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا, اور نبی نے شدید احتیاج کے عالم میں اس کپڑے کو قبول کیا, لیکن تجھے شرم نہیں آئی, تو نے نبی سے مانگ لیا. اور تو جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں نہ نہیں کہتے, انکار نہیں کرتے. اس آدمی نے کہا بھائیو مجھے ملامت مت کرو, میں نے کپڑا اس لیے مانگا ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں. حضرت سہل راوی بیان فرماتے ہیں کہ اس نے وہی کیا. بعد میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو اس نے اپنا کفن بنایا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس ہوتا تھا بے پناہ اخلاق کے مالک تھے. اور یہ بھی بات سن لو میرے بھائیوں کہ اللہ کی میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق, اور اللہ کے نبی کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ حسن اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اقربکم منی مجلسا یوم ان من احبکم الی واقربکم مجلسا یوم القیامت من حسن خلق, کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور قیامت کے دن میری نشست سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے احسنکم اخلاقا, جو اخلاق میں سب سے اونچے ہوں. اور فرمایا کہ ان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت السرسارون المتشدقون المتفیقون, کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل نفرت, لفظ پہ غور فرمائیے, فرمایا کہ قابل نفرت اور میری مجلس سے میری نشستگاہ سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بکواس کرنے والے باتونی, والمتشدقون, اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے, منہ بھر بھر کے باتیں کرنے والے ہیں, اور متفیحق ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علمنا السرسارون والمتشدقون فما المتفیحقون. دیکھو صحابہ کرام کے ہاں کوئی عار نہیں تھا یہ کہنے میں کہ اللہ کے نبی ہم کو نہیں معلوم ہے, آپ کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں ہے. آج کہتے ہیں کہ بزرگوں کو ٹوکو مت, بزرگوں کی ہر بات مان لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فوراً کہتے تھے اللہ کے نبی آپ نے یہ فرمایا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اس کو سمجھائیے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے, کبھی ریزن بتاتے تھے. مختلف حالات میں ایسے واقعات پیش آئے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی فما المتفیحقون, متفیحق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا المتکبرون, جو کبر کرنے والے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے. یہ کیا؟ اللہ کے نبی کے نزدیک سب سے قابل نفرت لوگ, وہ اللہ کی مجلس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور رہنے والے لوگ. تو اپنے اخلاق کو بلند کرنا, اسی لیے فرمایا اکمل المومنین اکمل المومنین اکمل المومنین اسلاما, فرمایا کہ سب سے کامل اسلام والا مومن وہ ہے احسنکم اخلاقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. اس کو بتایا کامل مومن ہے وہ. اور حضرت انس بن مالک خادم رسول فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. ما قال لی اف قط, انہوں نے کبھی مجھے اف نہیں کہا. ولا قال لشیء صنعت لما صنعت ولا لشیء ترکت لما ترکت, کبھی بھی جو کام میں نے کر دیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ انس تو نے کیوں کر دیا, اور جس کام کو میں نے چھوڑ دیا کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں چھوڑ دیا. اور فرماتے ہیں ولا مسست دیباج خزن ولا حریرن کان علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ریشم اور دیباج کا کپڑا اللہ کے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا. اور فرمایا کہ ولا شممت مسکن ولا عطرن کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی مشک اور کوئی عطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگا.
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی نگاہ تھی، اور اللہ کے نبی کا اخلاق تو ایسا تھا کہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اللہ کے نبی مجھ سے ملتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان میں ہوں، سب سے اچھا انسان میں ہوں، اس لیے اللہ کے نبی مجھ سے ایسا ملتے ہیں۔ کہا میں نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ کہا پھر اس کے بعد سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ کہا عمر۔ کہا پھر اس کے بعد سب سے اچھا کون آدمی ہے؟ لمبی فہرست گنائی۔ میں نے کہا کہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ میرا نمبر سب سے آخر میں نہ آ جائے، میں نے بات کرنا چھوڑ دیا، لیکن اخلاق ایسا تھا کہ سمجھتے تھے کہ سب سے اچھا آدمی میں ہوں، اس لیے اللہ کے نبی اتنی توجہ کے ساتھ ہر ایک سے بات کرتے تھے۔ تو حضرت ربیعہ جب وضو کرا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی مانگو کچھ۔ مطلب یہ تھا کہ دنیا کے بہت سارے لوگ آتے ہیں، مانگتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور تم تو خادم ہو میرے، آج کچھ ہے تو تم مانگ لو۔ تو حضرت ربیعہ بھی بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ آج یہ ہوشیاری ہم لوگوں میں نہیں پائی جاتی میرے۔ آج ایسے لوگوں کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، جو مسجدوں سے جڑے ہوں، جو اونچا کپڑا پہنتے ہوں ٹخنے سے، جو داڑھی لمبی رکھتے ہوں، کہتا بیوقوف ہے، یہ نادان ہے، پاگل ہے، اس لیے جو اتنی لمبی داڑھی رکھتا ہے، اس لیے ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنتا ہے، اس لیے نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ ابھی مسلم ممالک میں بہت سے زیادہ جو نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے پیچھے CID لگ جاتی ہے کہ اتنی زیادہ نمازیں کیوں پڑھتا ہے۔ جو داڑھی رکھتا ہے اس کو تو جانے دے، اس کے رشتہ داروں کو بھی حکومت میں نوکری نہیں مل سکتی۔ یہ مسلم ممالک کا، کنٹریز کا حال ہے۔ ایسا دن آیا ہے، اور یہ سب ہمارے کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سارے مسلمان ہر طرف پریشان ہیں۔ جتنے مسلم ممالک ہیں، ایک بھی تم الا ماشاء اللہ آج نہیں پاؤ گے جہاں اضطراب، پرابلم، مشکلات نہ پائی جاتی۔ یہ نیکیوں سے دوری اور گناہوں میں غرق رہنے کا نتیجہ ہے۔ وہ حضرت ربیعہ اسلمی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو مجھ کو مہلت دیجئے کہ ذرا میں سوچوں تو صحیح کہ آپ سے مانگوں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھٹ سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ نے فلاں کو اونٹ دیا تھا تو مجھے جو ہے 200-400 گائے ہی دے دیجئے، کچھ 150 بکریاں ہی دے دیجئے، اور کچھ میرا مکان بنوا دیجئے۔ آج آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی آدمی سے اگر امید ہوئی تو فوراً ہی کاش میرے پاس بھی ایک بڑا بنگلہ بن جاتا ہے، ایک کار ہو جاتی۔ کہتا بھائی صاحب بڑی کوشش کر رہا ہوں، مجھے بھی ایک کار جلدی سے خریدنا ہے، اور مجھے بھی جو ہے بڑا فلیٹ خریدنا ہے، فلاں کے طریقے سے، فلاں کے ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ نے حلال کیا، جائز کیا ہے، جائز راستے سے کوئی حاصل کرے اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یا اللہ سے بتایا اس سے روکا نہیں ہے۔ ہر آدمی اس بات کے لیے مختار ہے کہ جائز طریقے سے جو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن نگاہ کی بلندی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں، نگاہ کی بلندی بہت عجیب چیز ہوتی ہے، اور یہ چیز مومنوں کے سوا کہیں نہیں آپ کو پائی جائے گی۔ مومنوں کے سوا نگاہ کی بلندی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ کتنے بجے تک بھائی خطاب ہونا ہے؟ 9 بجے تک؟ 9:15 اچھی بات۔ دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے آس تمام صحابہ جمع تھے، مجلس میں بڑے بڑے لوگ تھے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا بھائی کچھ تمنا کرو۔ وہ تمام لوگ تمنا، نیک زمانے کے لوگ، نیک خیال، وہ تمنا کیا کی لوگوں نے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین میری تمنا تو یہ ہے کاش کہ پورا کمرہ بھر کے میرے پاس سونا ہوتا تو میں کیا کرتا، اس کو کہاں ڈال دیتا۔ اب بتاؤ آپ کے پاس اگر سونا ہو تو کیا کریں گے؟ کیا کیا پلاننگ آپ نے بنائی؟ اگر ایک کمرہ بھر کے سونا مل جائے تو کتنی کتنی پلاننگ بنے گی، کیسا کیسا حساب کتاب، بیوی کا حساب الگ، بچیوں کا حساب الگ، بیٹے کا حساب الگ، رشتہ داروں کا حساب الگ، اپنا حساب الگ بن جائے گا۔ لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ امیر المومنین اگر کمرہ بھر کے سونا ہوتا تو ہم لوگ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور یہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے۔ یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ 400 دینار سونے کے سکے، 400 سونے کے سکے نکالے اور اپنے غلام سے کہا اس کو لے جاؤ اور ابو عبیدہ کو دے دو، ابو عبیدہ کو دے دو، اور تھوڑی دیر کسی بہانے سے رک جانا، دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ 400 دینار، 400 سونے کے سکے کی تھیلی لے کر گیا غلام، جیسے پہنچے
امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ امیر المومنین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بڑی قرابت داری اور تمام حقوق کو پہچانتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، رحم فرمائے، بڑے اچھے آدمی امیر المومنین۔ اچھا پیسہ کیا ہوگا؟ اپنے غلام کو بلایا، کہا بھیا یہ 10 دینار پکڑو، وہ محلے میں جو فلاں بڑی بھی رہتے ہیں ان کو دے آنا ذرا، یہ لے جاؤ، یہ فلاں گھر میں کچھ یتیم بچے پڑھ رہے ہیں ان کو دے دینا، یہ لے جاؤ فلاں آدمی جو ہے ایک طالب علم میں پریشان ہے اس کو دے دینا۔ پورا پیسہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر بانٹ کے الحمدللہ کہتے ہوئے خالی ہو گئے۔ اب دیکھا لوٹ کے آئے، کیا کیا؟ کہا ایسے، کہا الحمدللہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے پھر کیا کیا؟ کہا کہ 400 دینار کی تھیلی تیار ہے، ذرا اس کو لے کے معاذ ابن جبل کے پاس جانا اور وہی کرنا جو وہاں کیا تھا۔ لے کے گئے، حضرت معاذ ابن جبل کو 400 سونے کے سکے تھما دیے۔ انہوں نے بھی کہا اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو جزائے خیر دے، بڑے رحیم ہیں امیر المومنین، بڑے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے غلام کو بلایا، بھیا یہ 10 دینار فلاں کو، 20 دینار فلاں کو، 15 فلاں کو دے آ، 5 فلاں کو دے آ۔ پورا ختم ہو گیا، 4 دینار بچ گئے تو گھر کی بیوی نے کہا ارے اللہ والو ہم بھی بہت فقیر ہیں، ارے کچھ ادھر بھی دے دو۔ تو کہا یہ لے اللہ کی بندی تو بھی لے لے۔ 4 دینار، 400 میں سے صرف 4 روپیہ بیوی بچوں کو جو بچ گیا تھا وہ بھی فقیر تھے اس لیے دے دیا کہ لے جاؤ اپنا خرچ کرو۔ واپس آئے، ہاں کیا دیکھا؟ کہا انہوں نے بھی سب بانٹ دیا۔ کہا الحمدللہ یہ اصلی بھائی ہے، سب ایک ہی جیسے ہے، سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو دیکھا آپ نے، کہا کہ اگر ایک کمرہ بھر کے سونا ہو تو میں سب اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ہاں بھائی تم تمنا کرو امیر المومنین میرے گھر میں کیا ہیرا موتی ہو، جواہرات ہو بھر کے، تو میں بھی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ سب نے ایسی تمنائیں کی لیکن امیر المومنین کو تشفی نہیں ہوئی۔ کہا بھائی کچھ اور تمنا کرو۔ کہا امیر المومنین اب کیا تمنا کرے، جو ہمارے دل دماغ میں تھا وہ تو ہم نے سب مانگ لیا، ہم نے تو کہہ دیا سب۔ تو کہا لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میرے پاس ابو عبیدہ ابن جراح، معاذ ابن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگ ہوں کہ ان کے ذریعہ ساری دنیا میں دین پھیلانے کا کام کرو۔ سونے جواہرات ہیرے موتی سب سے زیادہ قیمتی انسان ہوتا ہے وہ انسان جس کا ایمان بلند ہو، جس کا ضمیر بیدار ہو، جس کے اخلاق حسن ہو، وہ انسان ساری کائنات پر بھاری ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہو، بہت بڑے عابد، زاہد، مجاہد اور بڑے سخی و فیاض، اللہ نے بے پناہ دولت بھی دی تھی اور ویسے جذبہ خیر بھی دیا۔ جتنے آدمی حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ان کے گاؤں سے سب کو کہتے بھیا حج کا خرچہ لے آؤ، تھیلی میں باندھ کے مہر لگاتے اور بڑی پیٹی میں ڈال دیتے، چلو سب کا خرچہ میں پورا کرتے ہوئے چلوں گا۔ پورے راستے میں صاحب آج مرغی پکڑی، آج پھلاں پکڑا ہے، پھلاں مزے سے کھلاتے پلاتے لے جائے۔ حج کر کے جب فارغ ہو گئے کہا بھیا یہ پیسہ لو، تمہارے گھر والوں نے کچھ کہا ہوگا یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ، یہ لے جاؤ اور خرید لو، اپنے گھر والوں کی فرمائش پوری کر لو۔ سب لے دے کر جب واپس آتے تو ایک بڑی دعوت کرتے، جتنے لوگ حاجی گئے تھے سب کو جمع کرتے اور محلے والوں کو بھی جمع کر لیتے، اور اس کے بعد کھلانے پلانے کے بعد اپنا بکس کھولتے، کہتے فلاں یہ آپ کی تھیلی یہ لیجیے، یہ آپ کی تھیلی یہ لیجیے، یہ آپ کی تھیلی یہ لیجیے۔ اتنے سخی و فیاض آدمی، بڑے بڑے کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں آپ کو جو بات سنانا چاہ رہا ہوں بہت اونچی بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے مائے زمزم پیا ہوگا، اور مائے زمزم جانتے ہیں آپ کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہو طعام و طامن و شفاء و سقمن، کہ وہ کھانے کا کھانا ہے، غذا ہے اور بیماریوں کا علاج۔ اور آپ نے فرمایا کہ ماؤ زمزم لما شرب لہ، مائے زمزم ہر اس مراد کے لیے ہے جو مانگی جائے، پیتے وقت جو مراد مانگی جائے، جو منت مانی جائے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے سب نے مائے زمزم، بڑے بڑے لوگوں نے، حافظ ابن حجر کے بارے میں آتا ہے
کہ انہیں مائے زمزم پیا تو کیا مانگا؟ اے اللہ مجھ کو علامہ ذہبی جیسا علم عطا فرما دے، قوت حافظہ عطا فرما دے۔ علامہ ذہبی بہت بڑے محدث، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی گزرے، قرآن و حدیث کے اتنے بڑے عالم، اور جو انہوں نے شرح لکھی بخاری شریف کی، امام شوکانی کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا آپ بخاری کی کوئی شرح لکھ دیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، میاں فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہوتی، اس طرح فتح الباری کے بعد اب بخاری کی شرح لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا، لیکن امام حافظ ابن حجر کی حیثیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مبارک کی دعا بڑی عجیب ہے، کہا اللہم ان ابا الموالی حدثنی عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ماء زمزم لما شرب له وها انا ذا اشربه لعطش یوم القیامہ، کہ اے اللہ ابن ابی الموالی نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے محمد ابن منکدر سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے جابر ابن عبداللہ سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ مائے زمزم ہر اس کام کے لیے ہے جو پی کر اسے مانگا جائے۔ اے اللہ میں اس لیے اس کو پی رہا ہوں کہ دن قیامت میں جب سب پیاسے ہوں اس دن مجھے پیاس نہ لگے۔ دیکھا نگاہ کی بلندی بڑی عجیب چیز ہے، نگاہ کی بلندی بڑی عجیب چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا آجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اے میرے صحابہ کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح بن جاؤ؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کیا چیز ہے؟ کہا یہ وہ چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جب مصر سے نکلنے لگے، مصر سے نکل گئے اور وہ بستی کی طرف جانا چاہتے تھے تو ان کو راستہ نہیں ملتا تھا، بھٹک رہے تھے۔ وہ کسی پرانے بوڑھے نے یہ بتایا کہ راستہ نہیں ملے گا جب تک یوسف علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے تب تک راستہ نہیں ملے گا۔ کہا کہ بھائی وہ تابوت کہاں ہے، کہاں ملے گا؟ کہا کہ اس کا پتہ کسی کو نہیں معلوم، فلاں بڑھیا جانتی ہے بس، اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب بوڑھی اماں کے پاس سب لوگ گئے، ڈیلیگیشن پہنچا، حضرت موسیٰ بلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اماں اس تابوت کا پتہ بتا دے۔ بڑھیا بڑی ہوشیار تھی، کہتے نہ میں تو بالکل نہیں بتاؤں گی، مجھے بدلہ چاہیے۔ اور بدلے میں کیا مانگتی؟ پوری قوم کی بقا کا مسئلہ تھا، پوری قوم کی ترقی کا مسئلہ تھا، پورے قوم کا مستقبل اس پہ ٹکا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ بڑھیا اگر کہتی کہ میاں سب لوگ مل کر جو ہے مجھے سونے میں تول دو تو کوئی بعید نہیں تھا کہ پوری بنی اسرائیل کے لوگ مل جل کر اس کو سونے میں تول دیں۔ لیکن بڑھیا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے موسیٰ تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ گے تب تو میں بتاؤں۔ اب ایسا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی جنت ہے؟ کہتے کیا لوگ اللہ کے پجڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے دن قیامت میں سجدے میں گر جاؤں گا اور حمد پہ حمد پہ حمد کیا چلا جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سر اٹھاؤ، پھر مانگو تو ملے گا۔ اور یہی اللہ کے نبی ہے نا، انہوں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اللہ میری مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کر لوں۔ معلوم ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ نہیں کر سکتے اپنی ماں کی مغفرت کی طرف۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ابو طالب سے وعدہ کیا تھا کہ اما واللہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، اللہ کی قسم ہے چچا میں اس وقت تک آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے، روکا نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ ما کان للنبی والمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرمایا کہ نبی کو اور مومنوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے چاہے وہ رشتہ داری کو نہ۔
آپ دیکھا کیسے لے لو گے؟ اللہ کے نبی کو جب دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے قریب ترین لوگوں کے لیے، اور دنیا میں کیسے لے لو گے؟ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ اللہ کے بندو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جنت تو تھی نہیں، وہ کیا فرمایا کہ اماں میں یہ کیسے کر سکتا؟ پھر اللہ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ وعدہ کر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا۔ تب وہ بوڑھی اماں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ جو تالاب ہے اس کا پانی خالی کرو، اور اسی کے نیچے تابوت ہے۔ وہ تابوت نکالا، لے کے گئے تو سب کو راستہ ملا۔ وہ کہا کہ تم لوگ عاجز آ گئے ہو کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہو جاؤ، کہ اس نے کیا سوال کیا؟ جنت مانگی۔ لیکن الحمدللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جنتوں کے خریدار بہت سارے بے پناہ لوگ جنتوں کے خریدار ہیں۔ ایک سے ایک نادر نمونہ آپ کو ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباریوں میں جنت کے سچے طلبگاروں کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھائی، اور اس نماز میں ایک صحابی کھڑے ہوئے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب نماز لمبی ہو گئی تو انہوں نے نیت توڑی اور الگ سے جا کے اپنی نماز پڑھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے شکایت کی کہ فلاں نے منافقت کی، الگ جس نے نماز پڑھی آپ کی جماعت چھوڑ کے۔ کہا میں اللہ کے نبی کے یہاں شکایت کروں گا۔ اس نوجوان نے کہا میں بھی شکایت کروں گا، چلو۔ دونوں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ لمبی نماز پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں ہم دن بھر کام کر کے۔ تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا تھا افتان انتا یا معاذ، کہ معاذ تم فتنہ پیدا کرنے والے ہو۔ مختلف روایتوں کے الفاظ ہیں الگ الگ۔ تو پھر اس نوجوان سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا کہ اما واللہ لا احسن دندنتک ولا دندنت معاذ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی طرح حسن اور خوبی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہ معاذ ابن جبل کی طرح پڑھ سکتا۔ اس کو اعتراف ہے کہ معاذ ابن جبل بہت بڑے عالم، اور میں اس طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ میں تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد اسأل اللہ الجنت واعوذ بہ من النار، میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وحولھا ندندن، اے اللہ کے بندے ہم بھی وہی مانگتے، ہم بھی جنت کے طلبگار ہیں۔ میں اور معاذ دونوں جنت کے طلبگار ہیں، دونوں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا وعدہ ہے، وہ دن جب آیا کہ جب حوصلوں کا امتحان ہوگا، جب عزائم کو پرکھا جائے گا، اور جب جوانیاں داؤں پہ لگیں گی، اس دن میں دکھاؤں گا کہ میں کیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، اس دن آپ دیکھیں گے۔ پھر ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ ما فعل خصمی و خصموں کا، اے معاذ وہ جو تیرا مد مقابل تھا اور میرا مد مقابل تھا وہ کہاں گیا، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صدقہ، اللہ کے نبی وہ بہت سچا آدمی تھا۔ اللہ کے نبی جو بات اس نے کی تھی فلاں جنگ میں جواں مردی کے ساتھ لڑتا ہوا اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اس نے وہ سچا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اتنے بڑے آدمی تھے، جنتوں کے اتنے خریدار نبی کائنات اسلام کے دربار میں تھے کہ آدمی مثال بیان کرتا کرتا تھک جائے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکیوں کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت طلحہ جن کا باغ مدینے کا سب سے قیمتی باغ تھا، سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، وہ فوراً کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا یہ جو بیروحا کا باغ ہے یہ اللہ کے راستے میں آپ کو دے رہا ہوں، جہاں چاہیے خرچ کر دیں۔ کہا کیوں بھیا، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو تب تک بڑی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اے اللہ کے نبی یہ میرا بیروحا کا باغ صدقہ ہے، آپ جس کو چاہیے دے دیجئے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ رشتہ داروں میں بانٹنا یہ صدقہ کا صدقہ ہے اور ڈبل نیکی کا کام ہے۔ تو کیا ہوا، ہم لوگ تھے حضرت ربیعہ اسلمی کے ساتھ،
حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے سوچنے دیجئے کہ میں آپ سے مانگوں گا کیا۔ چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربیعہ فیصلہ کر لیا کیا مانگو گے؟ کہاں؟ ہاں اللہ کے نبی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میاں یہ تم کو سکھایا کس نے؟ اتنا بڑا سوال کیسے تم کو معلوم ہوا؟ کس نے سکھایا؟ کہا اللہ کے نبی سکھایا کسی نے نہیں، میں نے بہت غور کیا، میں غور کرتے کرتے اس نتیجے میں پہنچا کہ دنیا تو اللہ نے جتنی لکھ دی ہے میرے لیے وہ مجھے ملے گی، وہ مل کے ہی رہے گی۔ مومن کا عقیدہ بڑا اونچا ہوتا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا وہ پورا ہوگا۔ اب اگر آپ سے کچھ مانگنا ہے اور آپ سے سفارش کروانی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجیے، اے اللہ کے نبی اللہ سے سفارش کر دیجیے، اس طرح کے الفاظ۔ تو کہا کہ جب آپ سے مانگنا یا دعا کرانا ہے یا سفارش کرانا ہے تو میں جنت چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہارے لیے دعا کروں گا، اور لیکن اعنی علی ذالک بکثرۃ السجود، کثرت سے سجدے کر کے تم اس پر میری مدد کرو، کثرت سے سجدے کر کے تم اس پہ میری مدد کرو۔ میرے بھائیوں، نیکیاں اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور نیکیاں بے شمار، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، کنویں سے اس نے پانی نکالا اور اس کو پیا، پیاس کی شدت اس کو محسوس ہوئی، موزہ ڈال کے پانی نکالا، اس کو پی لیا۔ جب آگے بڑھا تو دیکھا ایک کتا پیاس سے ہانف رہا ہے، کتا پیاس سے ہانف رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بیچارہ بے زبان جانور، جس طرح میں آج پریشان ہوں ویسے یہ بھی پریشان ہے، اور میں اسے بھی پانی پلاؤں۔ گیا کنویں میں اپنا موزہ اتار کے، موزے کو بھرا، چمڑے کے موزے ہوتے، بھرا اور لا کے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ جا میں نے بھی تجھے معاف کیا، تم میرے بندو میری مخلوق پر اتنا رحم کرنے والا ہے تو میں بھی تجھ پہ رحم کرنے والا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی دن قیامت میں لایا جائے گا، کانا یدائن الناس، لوگوں کو قرض دیا کرتا، قرض بانٹتا۔ آج تو قرض کوئی دیتا نہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو توفیق دے دے، سب بات اللہ کی توفیق ہی پر ہوتی ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ نہ کوئی نبی کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کچھ کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق نہ دے تو کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی تھی کہ اتنی بڑی حکومت دنیا کی کسی کو نہیں ملی۔ ہوائیں ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے، اور جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ اتنی زیادہ نعمت اللہ نے دی تو ایک دن کیا کہا کہ آج لا طوفن اللیلۃ علی مئۃ امرأۃ، آج میں اپنی 100 بیویوں کا چکر لگاؤں گا اور ہر ایک کے گھر میں ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ نہیں کہا، فرشتے نے یاد بھی دلایا، نہیں کہہ سکے، بھول گئے، خیال نہیں آیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ایک گھر میں ہوا تو کٹا پٹا بچہ پیدا ہوا، ادھورا پیدا ہوا، وہ کسی انسان کے پاس اپنی کوئی شکتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے کچھ منہ میں پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم نے محسوس کیا کہ آپ منہ میں کچھ پڑھ رہے ہیں، آخر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا اچھا تم نے محسوس کر لیا؟ کہا ہاں میں نے محسوس کر لیا۔ کہا کہ دیکھو میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں کہ اللہم بکا قاتل و بکا ساول ولا حول ولا قوت الا بکا، اے اللہ میں جب بھی لڑتا ہوں تیری طاقت سے لڑتا ہوں، جب حملے کرتا ہوں تیری طاقت سے حملے کرتا ہوں، میرے پاس اپنی کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، جو بھی ہے سب تیری عطا کی ہوئی طاقت اور قوت ہے، سب تیری عطا کی ہوئی طاقت اور قوت ہے۔ کہا کہ جانتے ہو میں یہ کیوں کرتا ہوں؟ کہا کہ ایک نبی تھے اللہ کے، ان کو اللہ نے بڑی پہلوانوں کی جماعت دی تھی، بڑے فوجی جنگجو بہادر لوگ تھے ان کے امتیوں میں، اور کوئی ان سے جیت نہیں پاتا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن کہا کون ہے جو میری اس قوم کا مقابلہ کرے؟
ہمارے پہلوانوں کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اچھا اتنی بڑی بات کرتے ہو، ایسا دیکھو میں تم کو 3 چوائس دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہوں، پھر تم کو پتہ چل جائے کتنے بہادر، یا بھوک میں ڈال دیتا ہوں یا موت میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اور نبی نے اپنی پوری امت کو جمع کیا، گھبرا گئے اور کہا کہ میرے امت کے لوگوں مشورہ دو میں کیا کروں، ایسی بات ہو گئی ہے۔ کہا آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہمارا فیصلہ ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ الانبیاء اذا فزعوا فزعوا الی الصلاۃ، کہ انبیاء کو جب کوئی پرابلم آتی تو نماز کی طرف بھاگتے تھے، نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ انہوں نے بھی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ باہر کا دشمن نہیں، اے اللہ بھوک بھی برداشت نہیں ہوگی، اگر 3 میں سے اختیار کرنا یہ تو موت۔ ایک دن میں 70,000 آدمی مارے گئے، تب توبہ قبول۔ 70,000 آدمی، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی نگاہوں میں بلندی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نیک جذبوں کی قدر کرتا ہے۔ تو وہ آدمی لوگ قرض دیتا تھا، موت ہو گئی، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پوچھا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ کہا اللہ کوئی نیکی نہیں۔ کہا ہاں ایک نیکی مجھے یاد آئی، وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو جب قرض دیتا تھا اور اپنا کوئی آدمی وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا دیکھو بھائی جو دینے کے لائق ہو اس سے لے لینا، جو نہیں دے گا اس کے پاس سختی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اللہ کے بندوں کے اوپر رحم کرنا۔ وہ کہا کہ تو انسان ہو کے اتنا رحم کرنے والا، میرے بندوں کا اتنا خیال کرنے والا، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں نے تجھ کو معاف کیا، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ ایک نیکی بھی اللہ کے یہاں بہت بھاری ہو جاتی ہے اگر صحیح نیت کے ساتھ کی گئی۔ تو میرے بھائیوں نیکیوں کے خوگر بنے، نیکیوں کو حقیر مت سمجھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کے اوپر 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہے، اور فرمایا کہ اگر چاش کی 2 رکعتیں پڑھ لی جاتی ہے تو سارے صدقوں کی طرف سے کافی ہو جاتی۔ تو یہ تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جنت میں پودے لگاتے اور دنیا کے پودوں سے بہتر ہیں، یہ تمام نیکیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بہت ساری باتیں ہیں جو دعاؤں کی ہیں، جو ذکر و اذکار کی ہیں، جو نمازوں کے تعلق سے ہیں، جو خدمت خلق کے تعلق سے ہیں، وہ سب نیکیاں ہیں، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا یا دوسرے علماء سے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر زندہ